بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کوڈ نمبر 5620 بی ایس عربی اور ایم اے عربی کے علاوہ دیگر جامعات کے عربی کے طلباء کے لیے انتہائی اہم ٹاپک ہے، اور وہ یہ ہے کہ عربی زبان و ادب پر قرآن مجید نے جو اثرات مرتب کیے وہ کون سے تھے۔ قرآن پاک بلا شبہ مذہبی اعتبار سے زندگی کے ہر شعبہ اور پہلو میں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے، لیکن اس مذہبی اعتبار سے قرآن مجید کو دیکھتے ہوئے، اگر اس سے قطع نظر کرتے ہوئے اگر زبان و ادب کے اعتبار سے قرآن مجید کو دیکھا جائے، جس طرح مذہبی حوالے سے اس کی مثال نہیں ملتی، بالکل اسی طرح زبان و ادب کے اعتبار سے بھی اس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ جیسے مذہبی حوالے سے کوئی کمی نہیں ہے قرآن مجید میں، اسی طرح لغوی اعتبار سے بھی کوئی کمی موجود نہیں ہے۔ اس میں قرآن مجید میں عربی زبان و ادب کی سب سے اعلیٰ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید عربی زبان و ادب کی سب سے اعلیٰ اور بہترین کتاب ہے۔ جیسے مذہبی اعتبار سے اس کی کوئی مثال نہیں یا ثانی نہیں ملتا، اسی طرح لغوی اعتبار سے بھی یہ اعلیٰ درجے کی کتاب ہے۔ لغوی اعتبار سے یہ بیسک مصادر، بنیادی مصادر میں شمار ہوتا ہے قرآن مجید۔ اب عربی زبان و ادب پر قرآن مجید کا اثر کیا ہے کہ عربی زبان و ادب پر قرآن مجید نے کئی طرح کے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا اثر یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور یہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اور قرآن مجید کا ذریعہ اظہار جو ہے وہ عربی زبان ہے۔ اس طرح جب قرآن مجید ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت اور قیامت کے بعد تک بھی حفاظت کریں گے، تو عربی زبان کو بھی دوام حاصل ہو گیا، کیونکہ قرآن مجید کا ذریعہ اظہار عربی زبان ہے۔ تو عربی زبان کو جو یہ ہمیشہ کی زندگی ملی ہے، یہ قرآن مجید کی مرہون منت ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ دیکھیں، زمانہ جہالت میں وہ وسعت عربی زبان میں موجود نہیں تھی جو کہ اسلام کے بعد عربی زبان کو حاصل ہوئی۔ اس میں دو طرح کی وسعتیں آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دور دراز تک عربی زبان و ادب پھیلا ہے اسلام اور قرآن کے آنے کی وجہ سے، کیونکہ اسلام کے آنے کے بعد جو ہے وہ فتوحات ہوئی ہیں مسلمانوں کو۔ اور دوسرا یہ کہ زمانہ جہالت میں کسی لفظ کے معنی میں اتنی وسعت نہیں تھی جتنی کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد جو ہے عربی الفاظ کے معنی کے اندر وسعت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے اور وسعت آئی ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ نزول قرآن کے بعد عربی میں جدت بھی آئی ہے۔ جو الفاظ زمانہ جہالت میں استعمال کیے جاتے تھے، اسلام اور قرآن مجید نے ان کو ترک کر کے ان کی جگہ پر نئے خوبصورت الفاظ اور اصطلاحات کا استعمال کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف عربی زبان میں وسعتیں پیدا ہوئیں، بلکہ عجم کے اندر بھی قرآن کی نسبت سے عربی زبان کی اصطلاحات کو بطور فخر کے استعمال کرنے لگے لوگ، اور یہ قرآن مجید کے مرہون منت ہے کہ عجم کے اندر بھی عربی زبان کو اہمیت اور عزت دی گئی۔ اب دیکھیں، قرآن مجید نہ صرف عربی زبان میں وسعتیں لایا، بلکہ قرآن مجید کئی نئے علوم کا موجد بھی ہے۔ کئی نئے علوم بھی قرآن مجید نے پیدا کیے ہیں۔ اب آپ ان میں کہہ سکتے ہیں ہم کہ جو نئے علوم قرآن مجید نے پیدا کیے، علم تفسیر ہے، علم نحو، علم صرف، علم بیان و بلاغت، علم الکلام، علم الاعراب، علم الفلکیات، علم الامثال والحکم۔ ان کے علاوہ کئی مایہ ناز علوم ہیں جو قرآن مجید نے دنیا کو عنایت کیے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔